السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے چینل پر۔ یہاں ہم بات کرنے والے ہیں اردو زبان اور ادب کے بارے میں، اس کے ارتقاء کے بارے میں، اس کے آغاز کے بارے میں، اور ہند آریائی کی مختصر تعریف، اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء۔ اردو ادب کے طالب علم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں اور کس زمانے میں ہوا۔ زمان کے عالموں نے اس سلسلے میں مختلف نظریے پیش کیے ہیں۔ باغ و بہار کے دیباچے میں میر امن لکھتے ہیں کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ شوکت سبزواری دوآب گنگ جمن کو اردو کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی اردو کے آغاز کا سہرا سندھ کے سر باندھتے ہیں۔ مسعود حسن خان سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش بتاتے ہیں۔ اس طرح ماہر لسانیات نے اردو کی ابتدا سے متعلق الگ الگ نظریات پیش کیے ہیں، جس پر آگے تفصیل میں روشنی ڈالی جائے گی۔ دیکھتے ہیں آگے۔ زبانوں کے خاندان۔ دنیا بھر میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کو 8 مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ 8 مختلف خاندان ہیں: سامی، افریقی بانتو، دراوڑی، ہند یورپی، ہند چینی، ملایائی، منڈا، امریکہ عہد قدیم کی زبان۔ ان 8 خاندانوں میں بھی جو سب سے اہم خاندان ہے وہ ہند آریائی خاندان ہے، اور ہند آریائی خاندان سے ہی نکلی ہے ہماری اردو اور ہندی۔ ہند آریائی خاندان کو 3 عہد میں تقسیم کیا گیا ہے: قدیم ہند آریائی دور، وسطی ہند آریائی دور اور جدید ہند آریائی دور۔ قدیم ہند آریائی کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت۔ وسطی ہند آریائی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں پراکرت کا زمانہ اور آبھرنش کا زمانہ آتا ہے۔ پراکرت کے زمانے میں شورسینی پراکرت، ماگدھی پراکرت، اردھ ماگدھی پراکرت، مہاراشٹری پراکرت اور پشاچی پراکرت آتے ہیں۔ انہی پراکرتوں سے آگے چل کے آبھرنشوں کو ظہور ہوا۔ شورسینی پراکرت سے شورسینی آبھرنش نکلی، ماگدھی پراکرت سے ماگدھی آبھرنش، اردھ ماگدھی پراکرت سے اردھ ماگدھی آبھرنش، مہاراشٹری پراکرت سے مہاراشٹری آبھرنش اور پشاچی پراکرت سے شمالی مغربی آبھرنش۔ شورسینی آبھرنش سے آگے چل کر مغربی ہندی، مشرقی پنجابی، راجستھانی، گجراتی، ان سب بولیوں کا عروج ہوا، اور مغربی ہندی سے نکلی ہے برج بھاشا، کھڑی بولی، قنوجی، بندیلی اور ہریانوی، اور ان 5 بولیوں میں بھی کھڑی بولی سے اردو اور ہندی کا ظہور ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ہند آریائی کی مختصر تعریف۔ ہند آریائی کنہیں کہا جاتا ہے؟ ماہر لسانیات نے دنیا کی زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سب سے اہم خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ شمالی ہند میں ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ 1500 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ شمالی ہند میں آریوں کی آمد کے سبب جن زبانوں کی نشو و نما ہوئی اسے ویدک سنسکرت کہا جاتا ہے۔ ماہر لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے: قدیم ہند آریائی دور، اس کا جو عرصہ ہے یہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا وقت قبل مسیح کہلاتا ہے۔ تو قدیم ہند آریائی کا جو دور ہے وہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد وسطی ہند آریائی کا دور 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا مانا جاتا ہے۔ جدید ہند آریائی کا دور 1000 عیسوی سے تاحال یعنی اب تک کا جو دور چل رہا ہے وہ جدید ہند آریائی دور میں آتا ہے۔
اس کے بعد قدیم ہند آریائی دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کا دور ہے۔ یہ آریائی زبان کا سب سے قدیم یعنی سب سے پرانا دور ہے۔ اس دور کا ادبی نقش رگ وید میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر سدھیشور ورما نے قدیم ہند آریائی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو ڈاکٹر سدھیشور ورما ہیں ماہر لسانیات، انہی نے قدیم ہند آریائی کو 5 مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کون سے حصے ہیں؟ ویدک منزل، عہد پاننی کی منزل، رزمیہ منزل، دینوی منزل اور ٹکسالی منزل۔ ویدک منزل وہ دور ہے جس میں 4 وید لکھے گئے۔ ایسے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ویدک منزل۔ اس کا نام یہ اس لیے پڑا کیونکہ اس میں 4 وید لکھے گئے۔ عہد پاننی کی منزل اس دور میں پاننی نے اشٹ ادھیائے اور پاتنجلی نے مہابھاشیہ لکھی تھی۔ رزمیہ منزل اس دور کو کہتے ہیں جس میں مہابھارت اور رامائن وغیرہ لکھی گئی تھی۔ دینوی منزل، اس عہد میں سنسکرت کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہو گیا تھا اور مذہب سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ ٹکسالی منزل، اس عہد میں سنسکرت اصول و قواعد کی پابندی کی وجہ سے عوام سے بہت دور ہو گئی تھی۔ کوئی بھی زبان جب تک عوام کے قریب رہتی ہے، جب تک وہ سادہ ہوتی ہے تب تک وہ عوام کے قریب رہتی ہے، لیکن جب اس میں قواعد زیادہ بننے لگتے ہیں، اصول و پابندیاں زیادہ عہد کی جانے لگتی ہیں تو وہ عوام سے دور ہو جاتی ہے۔ یہی سنسکرت کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے وسطی ہند آریائی دور، جو 500 قبل مسیح سے اور 1000 عیسوی تک مانا جاتا ہے۔ اس عہد میں پراکرت، پالی اور آبھرنش شامل ہیں، جو سنسکرت کے مقابلے میں عام بول چال کی زبانیں بن گئی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب سنسکرت عام بول چال سے دور ہو گئی، عام لوگوں سے دور ہو گئی، تو اس کی جگہ پہ کسی نئی زبان نے جگہ لی ہوگی، اس کی جگہ کوئی اور زبان آئی ہوگی۔ وہ زبانیں کیا تھیں؟ وہ زبانیں تھیں پراکرتوں کا زمانہ۔ اس عہد کی پراکرتوں کو 5 واضح شکلیں نظر آتی ہیں۔ مہاراشٹری پراکرت، یہ مہاراشٹر کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ شورسینی پراکرت، یہ متھرا اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ ماگدھی پراکرت، یہ مشرقی ہند میں بولی جاتی تھی، جو غیر مہذب مانی جاتی تھی۔ ارد ماگدھی پراکرت، یہ اودھ اور مشرقی یوپی میں بولی جاتی تھی۔ پشاچی پراکرت، یہ مغربی پنجاب اور کشمیر میں بولی جاتی تھی۔ پراکرتوں کے بعد آبھرنشوں کا دور آیا۔ آبھرنشوں کا دور کیسے آیا؟ جیسے سنسکرت جب عوام سے دور ہو گئی تو اس کی جگہ پراکرت نے لے لی، اسی طرح پراکرت میں جب اصول و قواعد عہد کیے جانے لگے تو اس کی جگہ آبھرنشوں نے لے لی۔ آبھرنشوں کے معنی ہی ہوتے ہیں بگڑی ہوئی زبان کے، یعنی عام لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، اس میں بگاڑ بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس زبان کا یہ نام پڑا جس کے معنی ہیں بگڑی ہوئی زبان کے۔ آبھرنشوں کے معنی بگڑی ہوئی زبان ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ لوگوں کی زبان کو آبھرنش کہتے تھے۔ اس وقت آبھرنش کی 5 نمایاں قسمیں ہیں جو پراکرتوں کے بطن سے نکلی ہیں، جیسے کہ پہلے بتا چکے ہیں۔ شورسینی آبھرنش جو شورسینی پراکرت سے نکلی ہے، ماگدھی آبھرنش ماگدھی پراکرت سے نکلی ہے، ارد ماگدھی آبھرنش ارد ماگدھی پراکرت سے نکلی ہے، مہاراشٹری آبھرنش مہاراشٹری پراکرت سے نکلی ہے، پراچیہ اور کیکئی آبھرنش پراچیہ اور کیکئی پراکرتوں سے نکلی ہیں۔ جدید ہند آریائی دور، جدید ہند آریائی دور کا عرصہ 1000 عیسوی سے تاحال یعنی اب تک کا عرصہ مانا جاتا ہے۔ اب تک جو دور چل رہا ہے وہ جدید ہند آریائی دور مانا جائے گا۔ 1000 عیسوی کے قریب مختلف آبھرنشوں سے مختلف جدید ہند آریائی زبانوں کا ابھار شروع ہوا، جن کی درجہ بندی نیچے کی جا رہی ہے۔ شورسینی آبھرنش، شورسینی آبھرنش سے کھڑی بولی، راجستھانی، گجراتی، مشرقی پنجابی زبانیں نکلیں۔ ماگدھی آبھرنش، اس سے بنگالی، اڑیا زبان نکلی۔ ارد ماگدھی آبھرنش، اس سے اودھی، بھوجپوری، چھتیس گڑھی زبانیں نکلیں۔ مہاراشٹری آبھرنش، اس سے مراٹھی زبان نکلی۔ پراچیہ اور کیکئی آبھرنش، اس سے سندھی اور لہندہ زبان نکلی۔ اردو کی اصل شورسینی آبھرنش ہے،
جو شورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ اس کا حدود اربع مدھیہ دیش ہے جہاں سنسکرت پروان چڑھی۔ شمال ہند میں 11ویں صدی کے دوران ابھرنے والی زبانوں کو ہم اردو کا ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اردو کیسے وجود میں آئی۔ پہلے دنیا کی تمام زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان 8 خاندانوں میں بھی جو سب سے نمایاں خاندان ہے وہ ہند یورپی خاندان ہے۔ ہند یورپی خاندان سے ہند آریائی زبان نکلی۔ ہند آریائی زبان کو بھی 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا: جدید ہند آریائی دور، وسطی ہند آریائی دور قدیم ہند آریائی دور، وسطی ہند آریائی دور اور جدید ہند آریائی دور۔ قدیم ہند آریائی دور سنسکرت کا دور رہا۔ سنسکرت کے بعد پراکرتوں کا ظہور ہوا۔ پراکرتوں کے بعد اپبھرنشوں کا ظہور ہوا۔ اپبھرنشوں سے مختلف بولیاں نکلیں اور ان بولیوں سے کھڑی بولی جو ایک نمایاں بولی ہے اس سے ہماری اردو اور ہندی وجود میں آئیں۔ تھینک یو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر اس ویڈیو کا PDF چاہیے ہے تو ہمارا ٹیلی گرام چینل اردو اسکالرس کو جوائن کریں، اس پہ اس کا PDF آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔ شکریہ۔